بتا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے میں تیرا مہمان ہوں. انداز دیکھیے کیسا ہے, ننگی تلوار لے کر ہے, کتنا گستاخانہ انداز ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں تو میرا مہمان ہے, تو میرا مہمان ہے, آپ بیٹھ. اللہ کے نبی استقبال کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں, گھر میں بلاتے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہودی کہتا ہے, وہ آدمی کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے, میں تیرا مہمان ہوں, تو مجھے کھانا کھلائے گا یا نہیں؟ مجھے کھانا کھلا. اللہ کے نبی دسترخوان لگاتے ہیں, وہ دسترخوان لگاتے ہیں جو میرے نبی کا دسترخوان تھا. میرے نبی جس پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے. دسترخوان لگتا ہے, کھانا لایا جاتا ہے, وہ کھانا لایا جاتا ہے جس کو حضرت عائشہ نے بنایا ہے, امہات المومنین نے بنایا ہے, جنت کی سردار عورت نے کھانا بنایا ہے. کھانا لایا جاتا ہے, وہ یہودی کھانا کھاتا ہے, کچھ کھاتا ہے, کچھ گراتا ہے. میرے نبی کے پاک دسترخوان پر میرے نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے, اور میرے پیارے نبی اپنے پیارے پیارے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا دسترخوان, میرا گھر, میرا کھانا اور میرے سنتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا مسکرا کے دیکھتے ہیں تاکہ اس کو کھانے میں پریشانی نہ ہو. یہ بشاشت کے ساتھ کھاتا رہے, دل جمی کے ساتھ کھاتا رہے. وہ جب کھانا کھا لیتا ہے خیال کرتا ہے, خیال کرتا ہے یہ کھانا کھا لینا, کھلا دینا کون سا بڑا کمال ہے. میں اور محمد کو آزماؤں, دل کو ٹٹولوں کہ یہ محمد کیسے ہوتے ہیں, یہ محمدی کیسے ہوتے ہیں. کتنا امن ہے, کتنا اتحاد ہے, کتنا بھائی چارہ ہے, کتنی جو ہے امن اور شانتی کا پیغام دینے والے ہیں یہ لوگ. محمد کو آزماتے ہیں, ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کو 1400 سال پہلے آزماتے ہیں, اور وہ کہتا ہے اے محمد مجھے آرام کرنا ہے, رات ہو گئی ہے, مجھے سونا ہے, بستر لگاؤ. قربان جائیے گا پیارے آقا پر. ایک بستر ہے جس پر میرے نبی سوتے تھے, جس بستر پر قرآن نازل ہوتا تھا, جس بستر پر جو ہے جو جبرائیل آ کر بیٹھتے تھے, جس بستر پر خدا کی تجلی اترتی تھی. ایک ہی بستر ہے. میرے نبی بستر کو اس مہمان کے لیے بچھا دیتے ہیں اور کہتے او میرا مہمان تو لیٹ جا. اس کو سلاتے ہیں اور تو اس کے کمرے میں جا کر نیت باندھ لیتے ہیں اور امت کے گناہگاروں کے لیے دعا کے لیے لگ جاتے ہیں. ادھر یہ سوچتا ہے کہ میں بالکل عجیب انداز میں, مہمانوں والا انداز نہیں تھا. کنڈی بجایا, گھر میں آ گیا, زبردستی مہمان بن گیا, دسترخوان کھایا, سنتوں کی دھجیاں اڑا دی, بستر ملا, میں آرام کر رہا ہوں. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اسی پاک بستر پر, اسی پاک بستر پر جس پر خدا کی تجلی اترتی تھی, نبی کی رحمت اترتی تھی, جس پر قرآن نازل ہوتا تھا, جبرائیل بیٹھتے تھے, اس پر وہ پیشاب بھی کرتا ہے اور پخانہ بھی کرتا ہے, بستر کو ناپاک کر دیتا ہے. سوچتا ہے رات ہو جائے گی, گزر جائے گی. صبح دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کیا معاملہ فرماتے ہیں. دل میں مگر پھر خیال آتا ہے او اللہ کے نبی تو معاف کر دیں گے, عمر سے واسطہ پڑ گیا تو ایسا نہ ہو کہ بیڑا غرق ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ بلال سے واسطہ پڑ گیا, ایسا نہ ہو معاویہ سے واسطہ پڑ گیا تو بیڑا غرق ہو جائے. یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے, اور رات میں ہی, صبح ہی, روشنی میں نہیں اندھیرے میں گھر سے باہر نکل جاتا ہے. جب باہر جاتا ہے دور جانے کے بعد خیال آتا ہے کہ میری جو تلوار تھی, غور سے سنیے گا جبلوں کے غیور مسلمانوں, سنیے گا یہ واقعہ صرف بیان کرنے کے لیے, نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے, دل میں اتارنے کے لیے ہے. اور سننے کے بعد, دل میں اتارنے کے بعد اس پر 100% عمل کرنے کے لیے ہے. وہ خیال آتا ہے کہ کوئی میں اپنی جو تلوار ہے, اس تلوار بڑی قیمتی تلوار ہے, بہت قیمتی چیز ہے. اس کو پھر خیال آتا ہے کہ کیا کروں, جاؤں نہ جاؤں. وہ سوچ میں ہے, اسے پتا نہیں ہے کہ میں محمد عربی کو بھی چھوڑ کر آ گیا ہوں, اپنی ہدایت کو بھی چھوڑ کر آ گیا ہوں, ایک ایسی شخصیت کو چھوڑ کر آ گیا ہوں جس شخصیت کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا, آسمان کو بنایا, جس شخصیت کے صدقے میں سورج کو اللہ نے روشنی دی, پھلوں کو مٹھاس دیا, پھولوں کو خوشبو دی, ہمیں اور ہمارے آنکھ میں روشنی دی, زبان میں بولنے کی طاقت دی, عقل دی, سمجھ دی. بلال کو پیدا کیا, عمر کو پیدا کیا, علی کو پیدا کیا, عثمان کو پیدا کیا, جس نبی کے صدقے میں آدم کو پیدا کیا, عیسیٰ کو پیدا کیا, موسیٰ کو پیدا کیا, نوح کو پیدا کیا, زکریا کو پیدا کیا, ابراہیم کو پیدا کیا, ابراہیم کو آگ سے بچایا, اسماعیل کو چھری سے بچایا, زکریا کو آرے سے چروا دیا, یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پال
کیا اس اللہ وہ اللہ اس نبی کے صدقے میں وہ تو اس نبی کو میں اس قیمتی چیز ہیرے کو چھوڑ کر آ رہا ہوں جس نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا سنو مسلمانوں زمین کو بنایا احسان نہیں کیا سورج کو بنایا احسان نہیں کیا سب چیز کو بنا دیا احسان نہیں کیا اس وقت میں نے دنیا پر احسان کیا جب میں نے اپنے کالی کملی والے کو تمہارے اندر پیدا کرنا وہ چھوڑ رہا تھا میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے پتا نہیں تلوار لینے کے لیے آ رہا ہے ادھر اللہ کے نبی فوراً فجر کی نماز سے پہلے ہی کمرہ کھولتے ہیں اور مہمان کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں اللہ کے نبی مہمان کو تلاش کرنے جاتے ہیں کتابوں میں واقعہ لکھتا ہے کہ مہمان نہیں ملتا بستر ناپاک ملتا ہے پیشاب ملتا ہے پخانہ ملتا ہے میرے نبی تڑپ جاتے ہیں گیٹ کھول کر ادھر ادھر تڑپ جاتے ہیں تلاش کرتے ہیں وہ میرا مہمان کہاں جا گیا میرے نبی کہنے لگتے ہیں او میرا مہمان تجھے رفع حاجت ہو گئی تیرا پیٹ خراب ہو گیا مجھ محمد کو کیوں نہیں بتایا میں تیری دبا کرتا تیرے پاؤں کو دباتا تیرے سر کو دباتا ارے تو میرا مہمان تھا تیری ہر ضرورت کو پوری کرنی مجھ محمد کی ذمہ داری تھی مجھے بتاتا میں تیری ذمہ داری کو پوری کر کے تیری ضرورتوں کو پوری کرتا کتابوں میں لکھا ہے نماز پڑھتے ہیں مہمان نہیں ملتا اور نماز کے بعد ہم بلال کو کہتے ہیں پانی لے کر آؤ پانی لایا جاتا ہے اپنے دشتے مبارک سے اللہ کے نبی بستر کو اٹھاتے ہیں دھونے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں بلال تڑپ جاتے ہیں اللہ کے نبی نانا تو ایسا نہ کر ہمیں دے ہم تیرے غلام ہیں ہم تیرے جو ہے اشارے پہ اپنے جان کو قربان کر دینے والے ہیں میں صاف کروں گا اس بستر کو عمر آ جاتے ہیں عثمان آ جاتے ہیں صحابہ آ جاتے ہیں فاطمہ کہنے لگتی ہے او ابا جان میں تیری بیٹی ہوں مجھے دے میں اس بستر کو صاف کرتا ہوں مگر جواب سنیے گا اس جواب کو سنانے کے لیے پورا واقعہ سنایا ہوں کالی کملی والا میرا اور آپ کا آقا میرا تیرا آقا جواب دیتا ہے او سن بلال او سن عمر او سن ابو بکر صدیق او سن علی او سن فاطمہ یہ میرا مہمان تھا اس مہمان کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ اگر کسی سے سوال کرے گا مجھ سے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا تو اس جو ہے مہمان کے بستر کو دھونے کی ذمہ داری میری تھی اللہ پوچھ لے اس کا پیٹ خراب ہوا اے محمد تو نے دوا کیوں نہیں دلائی اے محمد تو نماز پڑھتا رہا تیرا مہمان تیرے گھر میں تڑپتا رہا میں کیا جواب دوں گا اللہ کے نبی کہتے ہیں اور خود دھونے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں دھو رہے ہوتے ہیں کہ وہ فوراً وہ یہودی آتا ہے جب نگاہ پڑتی ہے آپ کو دھوتا ہوا دیکھتا ہے اور آپ کی نگاہ اس پہ پڑتی ہے آپ بستر چھوڑتے ہیں پرت پر ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں او میرا مہمان تو کہاں چلا گیا تھا تو نے اپنی پریشانی بتایا کیوں نہیں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہودی کہتا ہے او اللہ کے نبی یہ بستر بعد میں صاف ہوگا اس کو ہٹا مجھے صاف کر اور کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور اسلام میں داخل ہوتا ہے یہ امن ہے یہ پیس ہے یہ پیغام ہے ہمارا ہمارے نبی کا ہماری کتاب کا ہماری شریعت کا ہماری مسجدوں کا ہمارے مدرسوں کا اور ہمارے علماء کا آئیے اس کے بعد میں حافظ تابش ریحان صاحب سے مقدمانہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور نعت پاک کے اشعار آپ کے سامنے پیش فرمائیں اور آپ بھی بہت اچھی طرح سن رہے ہیں تابش ریحان صاحب کو اور اچھی طرح سنیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں انشاءاللہ اس کے بعد حکمانہ عابد صاحب کا بیان ہوگا 12 بجے سے پروگرام ختم کر دیں گے انشاءاللہ اس لیے آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے مانگتا رہتا ہوں میں دعائیں کہ مانگتا رہتا ہوں یہ دعائیں ہر لمحہ ہر آن کہ رب کا در نہ چھوٹے کبھی